بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ایچ اے لیکچرز کی جانب سے حافظ عاصم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سیکنڈ ایئر کی نئی کتاب ترجمۃ القرآن مجید کا آج لیکچر نمبر 8 ہے۔ آج کے لیکچر میں ہم سورۃ نور کا تعارف اور بنیادی مضامین کریں گے۔ اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں یا ٹیچر ہیں تو یہ چینل آپ کے لیے بہت ہی مفید ہونے والا ہے، کیونکہ اس چینل پر انشاءاللہ 9th کلاس، 10th کلاس، فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر کے ترجمۃ القرآن مجید، اسلامیات لازمی اور اردو کے لیکچر اپلوڈ کیے جائیں گے۔ لہذا جس نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ چلیں جی، آج کا لیکچر ہم شروع کرتے ہیں۔ اپنے درمیان میں ایک ہیڈنگ دینی ہے، پہلی سورۃ نور کا تعارف، پھر اس کے بعد آپ پیراگراف کی شکل میں 5 باتیں لکھیں۔ ٹھیک ہے، آپ اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ وہ 5 باتیں کیا لکھنی ہے آپ نے؟ سورۃ نور مدنی سورت ہے اور یہ قرآن کی ترتیب کے مطابق 24ویں سورت ہے، یعنی کہ جس کو ہم ترتیب توقیفی کہتے ہیں نا، اور یہ 98 پارے میں ہے اور اس کی 64 آیات ہیں، 64، اور اس کے 9 رکوع ہیں۔ اس کے بعد آپ نے سب ہیڈنگ دینی ہے نام کی وجہ۔ ٹھیک ہے، اس میں آپ کیا لکھیں گے کہ سورۃ نور کی آیت نمبر 35 میں اللہ نور السماوات والارض، نور کا لفظ آیا ہے، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ النور ہے۔ اگر یہ آپ کو آیت کا حصہ نہیں آتا تو آپ سمپل یہ لکھ دیں کہ اس سورت کی آیت نمبر 35 میں نور کا لفظ آیا ہے، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ نور ہے۔ کلیئر ہوگی بات؟ اچھا، اس کے بعد آپ سب ہیڈنگ یہ بنائیں سورۃ نور کی فضیلت۔ ٹھیک ہے، سورۃ نور کی فضیلت میں آپ نے یہ حدیث مبارکہ لکھنی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مردوں کو سورۃ مائدہ سکھاؤ اور اپنی عورتوں کو سورۃ نور سکھاؤ۔ کلیئر ہوگی بات؟ اس کے بعد آپ سب ہیڈنگ یہ بنائیں سورۃ المؤمنون کا اختتامیہ۔ اس میں آپ نے یہ لکھنا ہے کہ سورۃ نور کو سورۃ المؤمنون کا اختتامیہ بھی کہا جاتا ہے، وہ اس لحاظ سے کہ جو معاشرتی زندگی سے متعلقہ مضامین سورۃ المؤمنون میں بیان کیے گئے ہیں ان کی تفصیل سورۃ النور میں آئی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ سورۃ نور کا مرکزی موضوع یہ ہیڈنگ دیں درمیان میں، اور اس میں آپ نے یہ لکھنا ہے کہ سورۃ نور کا مرکزی موضوع معاشرتی زندگی سے متعلق آداب کا بیان ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ اس کے بعد اگلی آپ نے ہیڈنگ دینی ہے درمیان میں سورۃ نور کے بنیادی مضامین، اور اس کے بعد آپ نے ایک جملہ لکھنا ہے سورۃ نور کے بنیادی مضامین اور اہم نکات درج ذیل ہے۔ اس کے بعد آپ سب ہیڈنگ بنائیں۔ ٹھیک ہے، درمیان والی مین ہیڈنگ اور سب ہیڈنگ کے درمیان کوئی ایک جملہ، ایک پیراگراف، 2-3 لائنیں ضرور لکھا کریں۔ اس کے بعد آپ سب ہیڈنگ یہ بنائیں عفت و عصمت کے احکام۔ عفت و عصمت کا مطلب ہے پاک دامنی۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے جملہ ایک یہ لکھنا ہے، پھر اس کے بعد پوائنٹ کی شکل میں لکھنا ہے، جیسے کہ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ آپ پوائنٹ بنے ہوئے ہیں۔ کتاب میں پیراگراف کی شکل میں لکھا گیا ہے لیکن آپ پوائنٹ میں لکھیں گا۔ سورۃ نور میں عفت و عصمت کے درج ذیل احکام بیان کیے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب پہلا نمبر پوائنٹ کا، یہ آپ نمبرنگ بھی لگا سکتے ہیں، بلٹس بھی بنا سکتے ہیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ بدکاری کی سخت سزا کا ذکر کیا گیا۔ نمبر 2، پاک باز عورت پر تہمت لگانے کی سزا بیان کی گئی ہے۔ نمبر 3، شوہر کے اپنی بیوی پر بدکاری کا الزام لگانے کی صورت میں ان کی علیحدگی کا طریقہ بیان کیا گیا۔ ٹھیک ہے، جس کو لعان کہتے ہیں۔ چلیں جی آگے دیکھیں جی، آگے آپ سب ہیڈنگیں بنائیں معاشرتی احکام و آداب۔ ٹھیک ہے، سورۃ نور میں معاشرتی آداب و احکام بھی بیان کیے گئے ہیں جو درج ذیل ہیں، اس کو بھی آپ پوائنٹ کی شکل میں لکھیے گا تو انشاءاللہ آپ کا لونگ اچھا لگے گا۔ نمبر 1، کسی کے گھر بغیر اجازت کے داخل نہ ہو۔ نمبر 2، گھر میں داخل ہونے سے پہلے سلام کریں۔ نمبر 3، اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ نمبر 4، اہل خانہ کے پاس بغیر اجازت کے داخل نہ ہو۔ نمبر 5، فجر سے پہلے، ظہر سے پہلے، عشاء کے بعد آرام کرنے کے 3 مخصوص اوقات ہیں۔ اور نمبر 6، مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے کنوارے مردوں، عورتوں، غلاموں اور باندیوں کا نکاح کر دیں
تاکہ وہ برائی سے بچے رہیں۔ آخری پوائنٹ یہ ہے اس ہیڈنگ کا، عورتوں کو حکم دیا گیا ہے کہ اپنے شوہر، باپ دادا، شوہر کے باپ دادا، اپنے اور شوہر کے بیٹے، بھائی بھتیجے بھانجے، مسلمان عورتوں، باندیوں اور چھوٹے بچوں کے علاوہ باقی لوگوں سے پردہ کریں۔ ٹھیک ہے، عورتوں کو پردے کے احکام بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد آپ سب ہیڈنگ یہ بنائیں، اللہ تعالیٰ کی نورانیت۔ ٹھیک ہے، سورۃ النور میں اللہ تعالیٰ کی نورانیت کو یوں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک تاک میں چراغ ہو اور چراغ کو موتی اور ستارہ نما فانوس میں رکھا ہو، جسے زیتون کا تیل روشن کرے۔ نورانیت کا یہ عالم ہے کہ بغیر شعلے کے خود ہی روشن ہو جائے، یعنی نور ہی نور ہے۔ آگے آپ سب ہیڈنگیں بنائیں، مسلمانوں اور کافروں کی مثال۔ ٹھیک ہے، تو ان دونوں کے پوائنٹ الگ الگ کر لیں، مسلمانوں کی مثال کا پوائنٹ الگ کر لیں، کافروں کی مثال کا پوائنٹ الگ کر لیں۔ ٹھیک ہے، مسلمان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتے اور قیامت کے دن کا خوف رکھتے ہیں، انہیں ان کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ کافروں کے اعمال گویا سراب ہیں کہ دور سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پانی ہے، مگر قریب جانے پر کچھ نظر نہیں آتا۔ اس کے بعد آپ سب ہیڈنگ بنائیں، منافقین کا طرز عمل۔ ٹھیک ہے، کوشش کریں اس کو بھی پوائنٹ کی شکل میں لکھ لیں، جیسے کہ آپ اسکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں۔ دیکھیں، یہ جو پوائنٹ کی شکل میں نے آپ کو کروا رہا ہوں، اس میں ایک تو خوبصورتی آئے گی، دوسرا آپ کو یاد کرنا آسان ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اور کتاب میں ایسا نہیں ہے، کتاب میں پیراگراف کی شکل میں لکھا گیا ہے، کتاب میں تو ہیڈنگ بھی نہیں ہے، جو آپ کو میں سب ہیڈنگ کروا رہا ہوں نا، تو وہ کتاب میں بھی نہیں ہے، تو اس لیے آپ توجہ سے سنیے گا، اور اگر لیکچر پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ چلیں آگے چلتے ہیں جی۔ پہلے آپ ایک جملہ لکھیں ہیڈنگ کے بعد، سورۃ نور میں منافقین کا طرز عمل بیان کیا گیا ہے جس کا ذکر درج ذیل ہے۔ نمبر 1، منافقین اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے فیصلوں سے روح گردانی کرتے ہیں، یعنی کہ نافرمانی کرتے ہیں، مخالف فیصلہ کا انکار کرتے ہیں، اور جب فیصلہ حق میں آئے تو خوش ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کیا مطلب؟ جب ان کے حق میں کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو خوش ہوتے ہیں، جب ان کے خلاف کوئی فیصلہ ہو جاتا ہے، یعنی کہ ان کی رائے کے اور ان کی خواہش کے مطابق فیصلہ نہیں ہوتا، تو وہ پھر انکار کر دیتے ہیں، خوش نہیں ہوتے۔ منافقین قسمیں کھا کر اپنی وفاداری کا یقین دلاتے ہیں، لیکن اللہ ان کے دلوں کی کیفیت کو خوب جانتا ہے۔ اس کے بعد آپ سب ہیڈنگ یہ بنائیں، اہل ایمان کا طرز عمل۔ اس میں بھی آپ نے پوائنٹ کی شکل میں ہی لکھنا ہے۔ سورہ نور میں اہل ایمان کا طرز عمل بیان کیا گیا ہے جو درج ذیل ہے۔ نمبر 1، اہل ایمان آداب مجلس کا خیال رکھتے ہیں۔ نمبر 2، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل و جان سے احترام کرتے ہیں۔ نمبر 3، اہل ایمان اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو دل سے تسلیم کرتے ہیں۔ نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح نہیں بلاتے جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، کلیئر ہے؟ امید کرتا ہوں آپ کو تمام باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اگر پھر بھی کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ کمنٹ کے ذریعے سے پوچھ سکتے ہیں، یا دیے گئے نمبر پر میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں، کال نہ کیجیے گا، آپ کی مہربانی ہوگی۔ لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے جائیے گا۔ انشاءاللہ ان قریب ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے حافظ عاصم کو اجازت دیں۔ السلام علیکم۔